وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى طريق أهل السنة والجماعة إلى طريق أهل السنة والجماعة بفضله العظيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين جد الحسن والحسين سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا بات بن پڑتی نہیں. ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک کے کروڑہا احسان ہیں جس رب کائنات نے ہمیں اس ماہ مقدس میں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ عزیزان گرامی، گزشتہ 2 جمعات سے رمضان شریف کے فضائل سماعت فرما رہے ہیں۔ اس جمعے پر بھی رمضان مبارک کے بابرکت مہینے اور رمضان شریف کے روزوں کے فضائل میں گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمی الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے؟ 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک خاص دروازہ جسے ریان کہا جاتا ہے، اس ریان سے روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ ایک مخصوص دروازہ مخصوص عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں بنایا ہے۔ اس سے 2 باتیں ثابت ہو گئیں۔ ایک یہ ثابت ہو گیا کہ روزہ وہ عمل ہے، وہ عبادت ہے جس کے بدلے اللہ رب العالمین جنت عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا، روزہ وہ عمل ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ایک خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنے والے کو مخصوص دروازہ عطا فرمایا ہے۔ یہاں ریان کا لفظ جو ہے یہ ریون سے ماخوذ ہے۔ محدثین فرماتے ہیں ریون کہتے ہیں سرسبز ہریالی اور تازگی کو، یعنی روزہ دار بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کر کے اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو جنت میں داخل فرمانے کے لیے باب ریان سے جانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ جیسے ہی وہ ریان میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو تر و تازگی محسوس ہوتی ہے، وہ ہریالی دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ روزے کی فضیلت احادیث صحیحہ میں بے شمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان شریف کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ندا کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی بخشش چاہنے والا اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی توبہ قبول کرنے والا اس کی توبہ قبول کیا جائے، ہے کوئی میری رحمتوں کو حاصل کرنے والا اسے رحمتوں سے نوازا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بلایا جاتا ہے، یہ ندا اور آواز لگائی جاتی ہے کہ اے برائی کے چاہنے والے برائی سے دور ہو جا، اے نیکی سے دور بھاگنے والے نیکی کے قریب آ جا۔ اس آواز کا وہ اثر ہے کہ رمضان شریف کے اس بابرکت مہینے میں ہر شخص روزہ رکھنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے، ضعیف، کمزور، بیمار اور مسافر لوگ بھی روزہ رکھنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں اور وہ جستجو کرتے ہیں کہ انہیں روزہ رکھنے کا موقع مل جائے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وہ رضا حاصل کریں۔ یہ برکت صرف اس ندا کی ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر خصوصی رحمت ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے روزوں میں اور یہودیوں کے روزوں میں ایک فرق ہے۔ یہودی روزہ رکھتا ہے وہ سحری نہیں کرتا، یہودی روزہ رکھتا ہے تو وہ سحری نہیں کرتا، اور مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ سحری کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو شوق دلایا کہ سحری کیا کرو، اگرچہ ایک پانی کے گھونٹ سے ہو، اگرچہ ایک کھجور سے ہو، لیکن سحری کر لیا کرو، چونکہ سحری کرنے میں برکت ہے، سحری کرنے میں برکت ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے روزے یہ ہیں کہ جب وہ روزہ رکھیں، جب تک رات کو وہ جاگ سکتے ہیں، جتنی دیر تک جاگ سکتے ہیں، وہ جاگتے ہوئے جو کچھ کھانا چاہیں، جو کچھ پینا چاہیں، کھائیں پئیں، لیکن جب ان کو نیند آ گئی وہ سو گئے، اور پھر دوبارہ جاگنے کے بعد ان کو کھانے کی اجازت نہیں، ان کے نیند آتے ہی روزے شروع ہو جاتے تھے۔ یہ اسلام کی برکت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد آرام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اذان سے کچھ دیر پہلے وقت سحر اٹھ کر وہ سحری کر لیں، وہ برکت ہے، اور اذان تک ان کو کھانے کی دوبارہ اجازت ہے تاکہ امت تکلیف میں نہ پڑے، امت مشکلات میں نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی مقامات پر اپنی امت پر نرمی کرنے کا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، مجھ پر اگر میری امت کا تکلیف میں پڑ جانا گرا نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے لیے مسواک کریں، یعنی مسواک کو ہر نمازی کے لیے فرض کیا جاتا، لازم کر دیا جاتا۔ جس طرح بے وضو ہونے پر وضو کرنا فرض ہے، اسی طرح نماز کے ارادے سے آئیں تو وہ روزہ وضو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مسواک کو لازم قرار دیں، ورنہ بغیر مسواک کے اس کی وہ پاکیزگی، وہ وضو کو مکمل نہ مانا جاتا۔ حضور فرماتے یہ امت کو تکلیف میں پڑنے سے بچانے کے لیے میں نے اس کا حکم نہیں دیا۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالصلاۃ بتاخیر العشاء، فرماتے ہیں کہ اگر یہ مجھے تکلیف محسوس نہ ہوتا میری امت کا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھیں، رات دیر تک وہ عشاء کے لیے جاگیں اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں۔ تو یہ نیند کے غلبے میں امت تکلیف میں مبتلا ہوگی، اس کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اول وقت میں عشاء کی نماز کی امامت کی اور اس کو سنت قرار دیا اور اپنے امت کو یہ حکم فرمایا۔ تاحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم موجود ہے کہ جو لوگ عبادت گزار ہیں، جو لوگ شب بیدار ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والے ہیں، وہ عشاء کی نماز پڑھیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سنتیں پڑھیں، سنتیں پڑھنے کے بعد وہ گھر جائیں، وتر کی نماز نہ پڑھیں، وتر کو چھوڑ دیں، وہ گھر جائیں اور جا کر سو جائیں۔ جب ان کی آنکھ کھلے اس وقت وہ وضو کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ 3 رکعت وتر کی ادا کریں۔ تہجد وتر سے پہلے پڑھیں اور اس کے بعد تہجد کی نماز ادا کریں، اور اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحلیل میں مشغول ہو جائیں، ذکر و فکر میں مشغول ہو جائیں، درود و سلام میں مشغول ہو جائیں، تلاوت ورد و وظیفے میں مشغول ہو جائیں، اور فجر کے اذان ہوتے ہی وہ مسجد میں جائیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ایسے عبادت کرنے والوں کو شب بیدار کہا گیا، گویا انہوں نے پوری رات جاگ کر عبادت کی ہے، پوری رات جاگ کر عبادت کی ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، جنہوں نے 40 سال عشاء کی نماز سے فجر کی نماز ادا کی۔ علماء محدثین نے تحقیق اور تعویل میں یہ ذکر کیا
کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر آرام کرتے اور آدھی رات کے بعد اٹھ کر وہ تہجد پڑھتے اور تہجد کے بعد وہ وتر کی نماز پڑھتے، چونکہ وتر عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ وتر کی نماز پڑھ کر وہ مصلی پر بیٹھ کر فجر تک اللہ رب العالمین کے ذکر و فکر میں لگ کر اسی وضو کے ساتھ 40 سال مسلسل عبادت کرتے رہے، فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ اس لیے مورخین نے لکھا کہ وہ عشاء کی نماز سے 40 سال عرصہ تک فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ معقول وجہ اور معقول وضاحت محدثین، اہل علم اور محققین نے بیان کیا ہے۔ تو یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے، شب بیدار آدمی کو ایسا کرنا چاہیے۔ تاہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پھر تکلیف سے بچانے کے لیے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکے گا تو اسے چاہیے کہ وہ وتر کی نماز پڑھ کر سو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر اس کی آنکھ نہ کھلے، وتر قضا ہو، پھر اللہ کے ہاں گناہگار ہو جائے۔ ہاں، جس کو یقین کامل ہے، جس کو اپنے نفس پر قابو اور کنٹرول ہے، وہ عشاء کی نماز کو تہجد کے لیے مؤخر کر دے۔ لیکن جو ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو وہ وتر کے بعد اگر ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ وہ تہجد کی نماز پڑھنے سے ان کے چہرے منور ہو جائیں گے، چہرے میں نورانیت آئے گی، چہرے میں وہ رونق آئے گا، چہرے کو دیکھ کر لوگ گواہی دیں گے یہ اللہ رب العالمین کا برگزیدہ عبادت گزار بندہ ہے۔ اگرچہ وہ بظاہر فام کی صورت میں سیاہ فام انسان ہے، شکل و شبہات کے اعتبار سے وہ اسود انسان ہے، لیکن نورانیت اس پر اتنا غالب ہے، اسود ہونے کے باوجود، سیاہ فام ہونے کے باوجود اتنا محبوب لگتا ہے، اتنا پسندیدہ لگتا ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر جو آثار ہیں وہ نمازوں کی نورانیت ہے، جس کو قرآن مجید نے سیماہم فی وجوہہم سے بیان کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، صالحین، اہل بیت اطہار، عبادت گزار لوگوں کے چہروں پر یہ نمودار ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ توفیق عمل دے کہ انسان اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے رمضان شریف کا ایک روزہ ترک کرتا ہے، نہ وہ بیمار ہے، عذر کیا ہے؟ نہ وہ بیمار ہے، نہ وہ سفر پر ہے، بیمار بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، لیکن سستی اور غفلت کی وجہ سے وہ نماز کو، روزے کو ترک کر دیتا ہے۔ وہ روزے کو ترک کر لے، رمضان شریف کا مہینہ گزر جائے، اس کے تلافی کے لیے 11 مہینے مسلسل روزہ رکھے، لیکن وہ ایک روزہ جو رمضان شریف کا ہے اس کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکے گا۔ اس کا اجر و ثواب اتنا ہے۔ رمضان شریف کے دنوں میں رمضان شریف کے فرض روزے رکھنے کی یہ اہمیت ہے۔ اگر یہ نکل جائیں، اس کے بعد اس کو قضا بھی کر دیا جائے اور اس کے تلافی کے لیے 11 مہینے مسلسل نفلی روزے رکھ دیے جائیں، لیکن وہ اجر اس کو نہیں ملے گا جو رمضان شریف میں ملتا ہے۔ تو بغیر کسی عذر، سستی اور کاہلی کے روزوں کو ترک نہ کیا جائے۔ جہاں تک صحت اجازت دیتا ہے، جہاں تک سفر میں سہولت میسر ہے، تو روزوں کو ترک نہ کیا جائے، کیونکہ اگر روزے بیماری کے سبب بھی ترک ہو جائیں یا سفر کے سبب بھی ترک ہو جائیں، عید کے بعد یہ روزے رکھنا بہت شاق گزرتے ہیں، بہت مشکل گزرتے ہیں، بہت دشوار گزرتے ہیں، نفس پر انتہائی یہ بھاری امر گزرتا ہے کہ انسان وہ قضا روزوں کی تلافی نہیں کر پاتا۔ رمضان شریف میں چونکہ آسانی ہے، شیاطین قید میں ہیں، امت کی اکثریت روزوں میں ہے، بلکہ امت اللہ ماشاءاللہ اکثریت کے روزے کے اہتمام میں ہیں، ان کے ساتھ مل کر عبادت کرنے میں جو لطف اور سرور ملتا ہے وہ تنہائی میں اس کے اہتمام کا نہیں مل سکتا، سوائے اس کے جس کے دل میں خوف خدا ہے، سوائے اس کے جس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ہاں، بیماری میں یا سفر میں شریعت نے رخصت اجازت دی ہے کہ اگر آپ ان دنوں کو گن کر اس کے بعد میں روزہ رکھ لیں تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لہٰذا وہاں اس لیے اس عذر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فضیلت کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر بلا عذر کوئی کر لے تو یہ فضیلت کا نقصان ہو جائے گا، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حکم ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ممبر سجاؤ، ممبر رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو بلاؤ، لوگ جمع کر دیے گئے، مسجد نبوی میں لوگوں کا جمع غفیر حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے
پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ آمین اس وقت کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص کچھ دعا یا جملے بولے، اس کو سن کر سننے والا آمین کہے۔ کوئی دوسرا کچھ بولے تو اس کے جواب میں آمین کہا جائے، یعنی قبول ہو، قبولیت کی دعا اس میں شامل ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دعا کہنے والے کو کہتے ہوئے نہیں سنا، کسی اور کو نہیں دیکھا، تعجب میں پڑ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر آمین کہتے ہیں، دوسری سیڑھی پر آمین کہتے ہیں، تیسری سیڑھی پر آمین کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر جو ہے بنی نجار کے ایک صحابی نے وہ ممبر بنایا تھا، اس ممبر کے 3 سیڑھیاں تھے، جیسے اس کے ہیں 1 2 3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی پر تشریف فرما ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند سیڑھی پر رونق افروز ہوتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اول سیڑھی کو ترک کر دیا، اس لیے ائمہ خطبہ اہل سنت دوسری سیڑھی پر بیٹھنے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیسری سیڑھی پر جب چڑھ کر جو کچھ آپ نے ارشاد فرمانا تھا، بیان فرمانا تھا، آپ بیان سے فارغ ہو کر جب سیڑھیوں سے نیچے تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ ممبر شریف پر جلوہ افروز ہوتے ہوئے ممبر کے سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہتے ہوں، آج آپ نے پہلی بار تینوں سیڑھیوں پر 3 مرتبہ آمین کہا، اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت میرے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر تھے، اور جبرائیل علیہ السلام یہ دعائیہ جملے جس کو عرف عام میں بہتری کے خلاف کچھ جملہ بولا جائے، جس کو بد دعا کا لفظ بولا جاتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ پر درود شریف نہ پڑھے، آپ پر بولو، آپ پر درود شریف نہ پڑھے، اس کے لیے جبریل بربادی کی، ہلاکت کی دعا کر رہے ہیں، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہ پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، حضور نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ یہ زندگی کا معمول بناؤ، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لو تو درود شریف پڑھو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھو تو درود شریف پڑھو۔ ہمارے ہاں بہت سارے اہل علم، لیکچرار، پروفیسر، رائٹر، مصنفین غلطیوں کے شکار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صاد کا نشان لگاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صاد لام عین میم ملا کے لکھتے ہیں، جبکہ ایسا لکھنا شرعاً حرام ہے۔ تمام علماء حنفیہ نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھا جائے تو اس پر درود شریف کو پورا لکھیں، نبی پاک پر درود پڑھنے میں نہ لکھنے میں بخل کریں نہ پڑھنے میں بخل کریں، نہ لکھنے میں بخل کریں نہ پڑھنے میں بخل کریں۔ سواد لکھا گویا اس نے پورا درود شریف نہیں لکھا، اگر درود نہیں لکھتا تو نام نامی کو لکھ کر درود شریف پڑھ کر آگے اپنی رائٹنگ کو، اپنی لکھائی کو جاری رکھے، لیکن حروف کو شارٹ نہ کرے، صرف سواد کا نشان نہ لگائے، سواد لام عین میم نہ لکھے، بلکہ پورا لکھے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تب بھی جائز ہے، علیہ السلام لکھے تب بھی جائز ہے، علیہ السلام لکھے تب بھی جائز ہے۔ صرف عین کے نشان سے بات نہیں بنتی، صرف سواد لگانے سے یہ پورا لکھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے پڑھنے والا بھی جب نام سنے پڑھے تو درود شریف پڑھے، اگرچہ وہ کاغذ پہ لکھا ہوا نہیں، اگرچہ وہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں،
اگرچہ وہ اخبار میں وہ حضور کے نام کے ساتھ درود لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن نام رسول کریم کا ہے تو درود شریف پڑھے، نام سنا جائے تو درود شریف پڑھے، کیونکہ جبریل فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہلاک اور برباد ہو جائے، جس نے رسول کریم کا نام سن کر درود نہ پڑھے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ ہلاکتوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، یہ بربادی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہلاکتوں سے بچنا چاہتے ہو رسول کریم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو، نقصان سے بچنا چاہتے ہو رسول کریم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو رسول پاک پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو، دشمن سے بچنا چاہتے ہو رسول کریم پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ جب تم رسول پر درود پڑھو گے، نبی پاک پر درود پڑھنے کی برکت سے رب ذوالجلال تم پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو، وہ مصائب میں گرفتار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بیماریوں میں مبتلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مالی جانی نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ نام نامی اس میں گرامی میں وہ برکات ہیں جس کو امت نے ہمیشہ اپنے لیے ذریعہ نجات بنایا ہے۔ دوسری سیڑھی پر جبریل نے کہا، یا رسول اللہ وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے، وہ بھی برباد ہو جائے جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں، اپنے والدین کی بڑھاپے کو پائے اور دنیا میں اتنا مصروف ہو کر والدین کی خدمت کی طرف توجہ نہ کرے اور اس کی خدمت کرنے سے محروم ہو کر جہنم کو نہ پا سکے، وہ بھی ہلاک، جنت کو نہ پا سکے، وہ بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ والدین کی خدمت نہ کرنے والوں کے خلاف بھی جبریل بد دعا کرتے ہیں۔ اے نوجوانوں، ہوش کے ناخن لو، جن والدین نے راتوں میں تمہاری فکر میں گزاری ہیں، دن کو سخت گرمیوں میں محنت مزدوری کر کے صرف تمہیں بہتر آسائش اور سہولتیں مہیا کرنے کے لیے تگ و دو کیے ہیں، آج وہ کمزور ہو گئے ہیں، آج آواز ان کی پست ہے، قوت جواب دے چکا ہے، نظر کمزور ہے، کئی معاملات میں تمہارے خدمات کی انہیں ضرورت ہے، لیکن تم جوانی کے موج مستی میں آ کر والدین کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ فوت ہو جائیں تو طرح طرح کے فروٹ لگانے، طرح طرح کے کھانے پکوانے، طرح طرح کے فاتح خوانی کرانے، سحری اور افطاری میں والدین کو اچھا کھانا آپ نہیں دے سکتے۔ والدین بوڑھے موجود ہیں، ان کے سحری و افطاری کی تمہیں فکر نہیں، ان کے لباس کی تمہیں فکر نہیں، ان کے رہائش کی تمہیں فکر نہیں، اس کے صحت کی تمہیں فکر نہیں۔ جب مر جائے، فوت ہو جائے، اس کے بعد دنیا کو دکھانے کے لیے، خلق خدا کو دکھانے کے لیے ہزاروں قسم کے کھانے پکوا کر، کھانے چنوا کر، مدرسے کے طلباء، علماء، قاریوں کو بلا کے، لمبی دعائیں کرا کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تو والد کا فرمان بردار تھا؟ اگر تو والد کا فرمان بردار تھا تو والد بیمار تھا، تیرے جیب میں اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اور نوجوان، جب تیرے والد کے دل میں کسی چیز کے کھانے کی خواہش تھی، اس نے وہ خواہش بھی ظاہر کیا، آپ نے اپنی تنگ دستی کا ذکر کر کے اپنے والد کی ضرورت کو پوری نہیں کی، اس کے خواہش کو پوری نہیں کی۔ آج وہ فوت ہو چکا ہے، آج تو اس کے لیے کھانے پکا رہا ہے، آج تو اس کے لیے دیگیں پکوا رہا ہے، آج تو اس کے لیے جناب والا بڑے محل سجا رہا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ والدین کو راضی کرنا ہے تو اس کی زندگی میں کرو۔ میں منع نہیں کر رہا صاحب وسعت، صاحب حیثیت کو کہ وہ ایصال ثواب نہ کریں، بے شک کریں، ایصال ثواب مستحب ہے، جائز ہے، اس کا اجر والدین کو ملے گا، کرنا چاہیے، روک نہیں رہا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے جو خدمت زندگی میں کرتے ہو اس کی فضیلت اور برکت اس کے وفات پانے کے برابر بعد نہیں ہو سکتا۔ بعد میں آپ اجر پہنچا سکتے ہیں، بعد میں آپ ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن جو ان کی خدمت کرتے ہیں ان کی خدمت سے تمہارے والدین راضی ہو جائیں، والد راضی ہو جائے، اور والد راضی ہو کر دل ہی دل میں کہہ دے، سجدے میں کہہ دے، تنہائی میں کہہ دے، تمہارے سامنے کہہ دے، یا اللہ میرے اس بیٹے نے میری خدمت کی ہے، یا اللہ اس کی خدمت کو قبول فرما، اس کو برے دن نہ دکھا، ان کے حالات اچھے بنا،
یا اللہ اس کو کبھی گرم ہوا نہ لگے، یا اللہ دنیا کے نظر بد سے ان کو محفوظ فرما۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی تو تیرا بیڑا پار ہے۔ بوڑھی ماں نے تیرے خدمات سے خوش ہو کر تیرے لیے دعائیں کی ہیں، وہ دعائیں تیرے حق میں اتنے بہتر ہیں جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ خوش ہو کر والدین کی خدمت کرنے کے صلے میں تجھے نیکوکار لکھ دیتا ہے، نیکوکار لکھ دیتا ہے۔ والدین کی زیارت کو حج کے برابر قرار دیا گیا۔ والدین کی زیارت کرو، حج کا ثواب پاؤ۔ والدین کے ساتھ مسکرا کے بات کرو، حج کا ثواب پاؤ۔ والدین سے دعائیں لو، دنیا کے کتب غوث ابدال کی دعاؤں سے فضیلت ہے۔ تیرے لیے تیرا غوث تیرے گھر میں ہے، تیرا کتب تیرے گھر میں ہے، تیرا ابدال تیرے گھر میں ہے۔ تیرے حق میں جس کی دعائیں مستجاب ہیں، قبول ہیں، اس کو چھوڑ کر، اس کی خدمات کو ترک کر کے خانہ کعبہ جا کے کیا کرنے جا رہا ہے؟ پھر کیا لینے جا رہا ہے؟ عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت علقمہ۔ نزع کے وقت روح پرواز نہیں ہو رہا، موت کی سختی اور شدت ہے۔ اس کی زوجہ نے، اس کی بیوی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہلوایا کہ آپ اپنے غلام کے لیے دعا کریں، اتنے دنوں سے سکرات میں مبتلا ہے، خراٹے کی آوازیں اس کے حلق سے نکل رہے ہیں، روح پرواز نہیں ہو رہا، اس کے لیے دعا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ علقمہ کی والدہ ہے، ان کی ماں زندہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، ان کی والدہ بوڑھی ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، زندہ ہے۔ آپ نے کہا سلمان جاؤ علقمہ کی والدہ سے کہو کہ تجھے محمد مصطفیٰ یاد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہاں آ سکتی ہو، آنے میں کوئی دقت تکلیف نہیں تو آپ یہاں آئیے، اگر آپ یہاں نہیں آ سکتی کسی عذر کی وجہ سے تو پھر ہم آتے ہیں، پھر ہم آتے ہیں۔ تو صحابیہ نے کہا کہ میری تو قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا، مجھے اللہ کے محبوب نے یاد کیا، اپنی بارگاہ میں بلایا، وہ بڑھیا، وہ لاٹھی، وہ عصا کی ٹیک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی سے جو علقمہ کی والدہ ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں، پوچھ کیا رہے ہیں کہ علقمہ کیسا ہے، عبادت کے معاملے میں کیسا ہے، پرہیزگاری کے معاملے میں کیسا ہے، دینداری کے معاملے میں کیسا ہے؟ اس کی ماں نے کہا یا رسول اللہ، نمازوں کا پابند ہے، تہجد گزار ہے، قرآن کا قاری ہے، میدان کا غازی ہے، حضور کا فرمان بردار صحابی ہے۔ اچھا اتنا نیکوکار ہے، نمازیں بھی ترک نہیں کرتا، دینداری میں کوئی فرق نہیں آتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، آپ بتائیں آپ علقمہ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ ماں نے کہا یا رسول اللہ، میں ان سے ناراض ہوں، میں علقمہ سے، بولو میں علقمہ سے ناراض ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس کے ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میری عزت نہیں کرتے، بدشد کے کلمات بولتے ہیں، سخت رویہ میرے ساتھ رکھتے ہیں، اس وجہ سے میرا دل ان سے دکھی ہے، میں ناراض ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان اور علی جاؤ لکڑیاں جمع کرو۔ وہ بڑھیا حیران ہو گئی کہ لکڑیاں چننے کا، جمع کرنے کا یہ رسول پاک نے ارشاد کیوں فرمایا؟ بڑھیا رسول کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ لکڑیاں جمع کرنے میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم علقمہ کو جیتے جی جلانا چاہتے ہیں، جس نے اپنی بیوی کے کہنے پر ماں کو ناراض کیا ہے، ہم اس کو جلا دیں گے۔ ماں کی مامتا تڑپ گئی، ماں کے پیروں سے زمین نکل گئی، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے لخت جگر کو میرے سامنے جلائیں گے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔
حضور نے فرمایا کہ جب یہ تیری نافرمانی کر کے جہنم کی آگ میں جا کے جلے گا وہ آپ کیسے برداشت کریں گے؟ اس بڑھیا سے کہا کہ اگر آپ اس کو معاف نہیں کریں گی، آپ ان سے راضی نہیں ہوں گی، اگر میں بھی نہ جلاؤں تو رب ذوالجلال اس کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ بڑھیا نے کہا اے اللہ کے محبوب گواہ ہو جا، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا، اے اللہ کے محبوب گواہ ہو جا، میں اس پر راضی ہو گئی۔ یہ ہے ماں، یہ ہے ماں جس کی قدر مجھے اور آپ کو نہیں، جس کی قدر دنیا والوں کو نہیں۔ پوچھیں آپ والدین کی قدر رسول کریم کی بارگاہ میں جا کر۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ علقمہ کی خیریت معلوم کرو۔ جب وہاں پہنچے تو علقمہ کی زبان کھلی ہوئی ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے روح پرواز ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غسل دینے کا حکم ارشاد فرمایا، اسے کفنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ جنت البقیع قبرستان میں اس کا جنازہ لایا گیا۔ جب حضرت علقمہ کو لحد میں اتارا جا رہا تھا، اس موقع پر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، یا معاشر المہاجرین والانصار، اے مہاجرو انصارو، جس شخص نے اپنی بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کے دل کو دکھایا، اسے ناراض کیا، اپنی بیوی کو ماں سے زیادہ فضیلت دی، فلعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے میرے دوستو۔ والدین کی خدمت کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا کہ جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، ان کی خدمت نہ کرے اور بخشا نہ جائے، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ فرماتے میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد جب تیسری سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے کی وجہ اور حکمت بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری سیڑھی پر میرے پاس جبریل نے یہ کہا کہ جو شخص رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اس مہینے میں بغیر کسی عذر کے روزہ نہ رکھ سکے، روزوں کا اہتمام نہ کرے، وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو یہاں یہ اہم موقع ہے کہ نبی پاک پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ والدین کی خدمت میں حتی الامکان کوتاہی سستی نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ والدین دیندار ہیں یا نہیں، پرہیزگار ہیں یا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے بارہا اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دی ہے، وہ اسلام کی دعوت سن کر ناراض ہو جاتی ہے، چڑ جاتی ہے، نازیبا جملے آپ کے لیے استعمال کرتی ہے، میرے علاوہ کوئی اس کی خدمتگار نہیں، میں ان کی یہ باتیں سن کر میں ان سے نفرت کرنے لگتا ہوں، میں دور ہونے لگتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی ماں کی خدمت کیا کر، اپنی ماں کی خدمت کیا کر۔ وہ ابو ہریرہ کی اسلام دعوت دینے پر وہ اسلام قبول بھی نہیں کر رہی تھی، ناراض ہو رہی تھی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اس کی خدمت کرنا مجھ پہ لازم ہے تو پھر میں بیٹا ہو کے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، آپ میری والدہ کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نبوت والے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ ابو ہریرہ نے آمین کہا، آمین کہتے ہی گھر کی طرف دوڑ لگایا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، ابھی یہ دعا کرا رہا ہے اور ابھی بھاگا جا رہا ہے۔ یہ یقین ہے صحابہ کا، یہ ایمان ہے۔ ابو ہریرہ دوڑتا ہوا گیا، دروازے کو دستک دی، ماں نے کہا ٹھہرو، انتظار کرو، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے غسل کر کے پاکیزہ کپڑے پہن کر کنڈی کھول کے کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے دوڑ بھی اس لیے لگایا تھا کہ نبی پاک کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں، نبی پاک کی دعا تو مجھ سے پہلے پہنچ گئی۔ تو یہ عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا والدین کے متعلق تھا۔ تو اس ماہ مقدس میں اپنے والدین کی خدمت کرو، اس کے علاوہ بھی خدمت کرو۔ ہمارے ہاں کلچر ڈے، ایک والدین کا ڈے، مدر ڈے مناتے ہیں، فادر ڈے مناتے ہیں، مدر ڈے میں گفٹ دیتے ہیں، فادر ڈے میں گفٹ دیتے ہیں، اس کے بعد والدین کو والدین نہیں سمجھتے۔ رسول کریم نے ہر لمحہ والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے۔
کوئی خاص دن کا آپ انتظار نہیں کریں گے. جب مدر ڈے آئے تو میں اپنی امی کو ایک سوٹ تحفہ دوں, جب فادر ڈے آئے تو میں اپنے والد کو ایک ٹوپی تحفہ دوں. نہیں میرے بھائی, تمہارے والدین نے تمہاری خدمت کی ہے, ہر موقع پر تم پہ لازم ہے. اگر والدین کی خدمت نہیں کرو, تمہارے نمازوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے, عمرہ زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. والدین کا حق ہے کہ ان کو سب سے پہلے ادا کرو. نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے. رضی الرب رضی الوالد. رب کو راضی کرنا چاہتے ہو, والد کو راضی کرو. الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تو ماؤں کے پیروں تلے ہے. مطلب کیا؟ خدمت کرنے میں ہے. تو عزیزان گرامی, بے شک بچوں کی کفالت لازم ہے, بے شک بیوی کے حقوق ہیں, بے شک دوسرے چیزوں کے حقوق ہیں, لیکن والدین کے بھی حقوق ہیں. بڑھاپے میں, کمزوری میں ان کے پاس بیٹھنا نفلی نماز سے بہتر ہے. والد کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا یہ نفلی عبادات سے بہتر ہے. والد کے ساتھ, والدہ کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ گفتگو کرنا, کچھ نہ دینے کی بات کر رہا ہوں, صرف اچھے انداز میں گفتگو اور خیریت پوچھنے کی بات کر رہا ہوں. اس پر بھی نوافل پیچھے ہیں, ان کی خدمت پہلے. یہاں تک کہ اگر بیٹا نوافل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نفل نماز میں مشغول ہے, ماں بلائے تو نفل کو چھوڑ دے, ماں کی خدمت کرے. نفلی نماز کو چھوڑ دے, ماں کے پاس جائے, والدین کی خدمت کرے, اس کی بات ماننے کے بعد آ کر وہ نفل ادا کرے. اس پر اگر وقت ملا تو میں انشاءاللہ مزید والدین کے متعلق گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جن کے والدین وفات پا گئے ہیں ان کے ایصال ثواب کرے, مغفرت کے ساتھ دعا کریں. نیکوکار لوگوں میں وہ بھی لکھ دیے